اس کے بارے میں اور اس کے کیا حقائق ہیں اور کیا اس کے خد و خال ہیں، تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے، ہمیں آئی ایم ایف سے کیا پیکیج مل رہا ہے، ہمیں دیگر ممالک سے کیا وہ ہے پیکیجز ہیں، اور اگلے سال کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کتنی ہے۔ شروع کرتا ہوں میں ایکسپورٹ کی بات کر کے اور امپورٹ کی بات کر کے۔ گزشتہ سال مالی سال میں 21-22 کے اندر 80 ارب ڈالر کا امپورٹ ہوا، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے، دونوں اماؤنٹ میں بھی اور اگر آپ جی ڈی پی کے ہدف سے بھی دیکھیں، جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر رہا سارا سال، خاص طور پہ آخری 6-8 مہینے۔ مارچ کے مہینے میں ایک مہینے میں 5.3 بلین ڈالرز کی کمی آ گئی فارن کرنسی ریزروز میں، بیرونی ملک کی جو کرنسی ہے اس کے ذخائر میں، زر مبادلہ کے ذخائر جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے جو ذخائر تھے وہ 10.3 بلین ڈالرز پہ ہو گئے جب ہم آئے تھے۔ اور پچھلے 3 مہینوں میں اپریل میں اور جون میں ہم نے کوشش کی کہ ہم امپورٹ کم کریں۔ جون میں ہم کو کچھ کامیابی ہوئی، لوکل امپورٹ کم کر لیا ہم نے 15%، لیکن امپورٹ کم کر لیا ہم نے 15% نان انرجی کا، لیکن انرجی کی قیمتیں کیونکہ بہت بڑھ چکی تھیں اس لیے انرجی کا امپورٹ بہت تیزی سے بڑھا، اور پچھلے مہینے بھی 120% انرجی کا امپورٹ بڑھا، اور پچھلے مہینے 7.4 بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا تقریباً، جس میں سے 3.7 بلین ڈالرز جو تھے وہ انرجی کے تھے اور 3.7 بلین ڈالر دیگر چیزوں پہ تھے۔ کچھ پیمنٹس اس کی کیش ہوتی ہیں اور کچھ ابھی تک ہو رہی ہیں کیونکہ وہ 1 مہینے کے ڈیفر پیمنٹ پہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے بہت سارے اقدامات لیے تھے پچھلی حکومت کے زمانے میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایل سی مارجنز لگا دیے تھے۔ ایل سی مارجنز اس چیز کو بولتے ہیں کہ جس کو کوئی چیز خریدنی ہو تو بینک ایل سی دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بینک لیٹر آف کریڈٹ دے دیتا ہے، ایک بینک ایشورنس دیتا ہے بائرز کو کہ وہ بائر سیلرز کو کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ہم نے کہا کہ پورے کے پورے پیسے آپ کو بینک کے پاس رکھوانے ہوں گے اس سے پہلے کہ آپ بینک سے وہ لیٹر لیں۔ تو ان چیزوں سے لیکن کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا، لیکن پھر ہم نے یہ کیا کہ بہت ساری چیزوں کی ہم نے پابندی لگائی، مثال کے طور پہ جس پہ ہم کو فائدہ ہوا ہے کچھ چیزوں پہ اور کچھ چیزوں پہ نہیں ہوا، میں آپ کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ گاڑیاں جو ہم نے کہیں کہ ملک سے باہر بنی ہوئی تیار گاڑیاں نہیں خریدیں گے تو اس سے ہم کو بچت ہوئی ہے۔ موبائل فون کو ہم نے روک لیا، اور جو یہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں اور یہاں پہ جو موبائل فون بنتے ہیں اس کو ہم نے کچھ دنوں تک بریک لگایا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو تقریباً آدھی اسپیڈ پہ آنے دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے فریجز وغیرہ کے اوپر بھی تقریباً اسپیڈ تھوڑی کم کر دی ہے۔ تو یہ جب سارے، اور ہم نے یہ کہا کہ 5 لاکھ ڈالر کے اوپر، اور اب ہم نے کہا کہ 1 لاکھ ڈالر کے اوپر کوئی ایل سی کھلتی ہے تو اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لیں، جو اسٹیٹ بینک دے دیتی ہے عموماً پرمیشن، لیکن اس میں کچھ 2 4 8 10 دن کی تاخیر ہوتی ہے، جو کہ جس سے ہمارے ان کو امپورٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اقدامات جو کیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جولائی کے مہینے میں اس کے بڑے ثمر آئے ہیں، اور 18 تاریخ تک یعنی 2 دن پہلے تک صرف 2.6 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوئی تھی، صرف 2.609 بلینز ٹو بی ایگزیکٹ، جو کہ اب یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ 5.5 بلین سے زیادہ پورے مہینے میں امپورٹ نہیں ہوگی۔ تو پچھلے مہینے میں 7.5 بلین کی تھی تقریباً، اس مہینے 5.5 بلین کی، تو 2 بلین کی ہم امپورٹ کم کر لیں گے۔ پچھلے مہینے 2 بلین سے زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں آئے گا، وہ حساب نہیں ہوا ابھی، تو بیسکلی اس حساب سے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا تو اوبویسلی ہوگا۔ تو ہم جو بیسکلی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے تقریباً برابر کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ کرنسی کے ذخائر میں گنجائش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جو فارن کرنسی ریزروز، نہ اس ہیں فارن کرنسی ریزرو، نہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو ہم زیادہ کم کرنے کی وہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا ریزروز ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو امپورٹس ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ اور ریمیٹنس میں توازن لے کر آئیں۔ پچھلے سال جو کہ 48 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اور 17 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے،
تو وہ ہم نے کر لیا ہے. جو خوشی کی بات ہے, جو خوشائن بات ہے, جو بھروسے کی بات ہے, جو اچھی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے, جولائی کے مہینے سے جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کا ثمر آیا ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ صرف 2.6 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے 18 دن میں, اور اب 5-5.5 بلین کے اوپر امپورٹ نہیں ہوگی. اس پہلے جو 18 دن کے اندر صرف 700 ملین ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے تیل کی, ایندھن کے تیل کی, انرجی کی, اور 2 بلین ڈالر تقریباً جو ہے وہ دیگر چیزوں کی امپورٹ ہوئی ہے. تو اس بار ہم کو کمی آئی ہے, وہ انرجی میں بھی آئی ہے. انرجی میں کیوں کمی آئی ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں ہم ڈیزل پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے اور ڈیزل سبسڈی پہ بیچ رہے تھے, تو لوگ 70 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے, تو انہوں نے کافی ہوٹ کر لیا, کافی جمع کر لیا, ذخیرہ کر لیا, رکھ لیا. بہت سارے ڈیلرز نے, پیٹرول پمپوں نے, دیگر لوگوں نے لاکھ گیلن تک رکھا ہوا تھا. تو جب پرائز بڑھی تو ان کو 70 لاکھ, 50 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے. عموماً پاکستان میں 6-7-8 دن کا ڈیزل ہوتا ہے, آج پاکستان میں 60 دن کا ڈیزل ہے. تو اب ڈیزل کی امپورٹ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اگلے سال کم ہوگی, اگلے مہینے کم ہوگی, معاف کیجیے گا, کیونکہ آپ کے پاس اتنا ڈیزل رکھا ہوا ہے. اور جو پچھلی مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائز کم کی تھی 40 روپے, تو ظاہر ہے ان لوگوں کو مار بھی لگی ہے, تو اب وہ مارکیٹ میں مال آ گیا ہے. تو اب جو ہے وہ ڈیزل کی امپورٹ بھی اتنی نہیں ہوگی اس مہینے, مجھے لگتا ہے غالباً, اور ایندھن کی ٹوٹل امپورٹ کم ہوگی. تو اس مہینے بھی ہم کو امپورٹ کم لگ رہی ہے, کیونکہ تھوڑی سی پرائز بھی ماڈریٹ ہوئی تھی, 120 سے 100 بھی, 95 بھی آیا تھا, پھر واپس 105-106 ہوا ہے. لیکن کیونکہ پرائز بھی ماڈریٹ ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی کی امپورٹ بھی کم ہو جائے گی, اور نان انرجی کی امپورٹ تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم کم کر ہی رہے ہیں, اور ہم نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس سے اور بھی کم ہوئی ہیں. تو جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کم از کم ٹریڈ کے اکنامک فنڈامنٹل جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, کہ جو امپورٹ ہے وہ تقریباً ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کے برابر ہوگا, وچ از دی آئیڈیل سچویشن. تھوڑا سا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو وہ اچھی بات ہے, کیونکہ گروئنگ کنٹری, ڈیولپنگ کنٹری نیڈز لٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وچ مینس کہ فارن سیونگز پاکستان میں آ رہی ہیں اور انویسٹ ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برا نہیں ہے, وہ ہم فائنینس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد IMF کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے, ایک دم ہر چیز راستے پہ ہے, کوئی اس میں کوئی خلل نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی خلل پڑے. اور ہم تمام کے تمام جو پرائر ایکشنز ہیں وہ آلریڈی میٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ سے ہم کو یہ اپروول مل جائے گا. انفیکٹ ایگریمنٹ کے بعد بورڈ تو صرف ایک رسم ہی رہتی ہے, وہ ہو جائے گا. جب IMF کا ایگریمنٹ ہو گیا تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فائنینسنگ بھی کھل گئی ہے انشاءاللہ, اور وہ پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ بڑے پیسے ہیں, جیسے رائز اور اسپیس کے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ, 400 ملین اور 600 ملین کے. جو 600 ملین کا پروجیکٹ ہے اس کو 1-to-1 میچ کرا ہوا ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے, تو 600 وہاں سے بھی آ جائیں گے ملین ڈالرز. اور ساتھ ایک اور پروجیکٹ کے اندر, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ کے اندر ادھر سے بھی پیسے آئیں گے, تو اس کو میچ کرا ہوا ہے کورین گورنمنٹ نے, تو ادھر سے بھی کچھ پیسے آئیں گے. تو ہم کو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو ہے مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے, تو اس پہ محنت کی ضرورت رہ گئی ہے, کام کی ضرورت رہ گئی ہے, لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. IMF نے یہ کہا تھا کہ 4 بلین کی فنڈنگ کا گیپ ہے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک گننے کے بعد بھی. تو اس فنڈنگ کا کیا کریں گے, تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, آپ کے سامنے پھر گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک دوست ملک نے ہم کو 1.2 بلین ڈالر کی آئل فائنینسنگ کا کہا ہوا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گی. 1.2 بلین ڈالر ہر ہیں جی, ایک دوست ملک کی میں کہتا ہوں, میں اس کے آگے نہیں بڑھتا ہوں. ہر مہینے 100 ملین. یہ دیکھیں آپ لوگ بڑے جید جرنلسٹ ہیں, بڑے عرصے سے کام کرتے ہیں, یہ 4-5 ممالک ہیں, آپ کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے مہتاب بھائی کہ کون سے ملک ہیں. مجھے بھی آپ ایمبیرس نہ کریں, اور وہ وہ ان ملکوں کو ہی کہنے دینا جب وہ کرتے ہیں. تو 1.2 بلین ڈالر کی ایک ملک آئل فائنینسنگ کرے گا, 100 ملین ڈالر کا مہینے کا, اور 1 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ میں, تو 1.2 بلین یہ ہو گئے. اس کے بعد ایک اور ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کو کم از کم 1 سے 2 بلین ڈالرز کا, لیکن ہم ایک چھوٹا والا فگر پکڑ لیتا ہوں, 1 بلین کا فگر پکڑ لیتا ہوں, جو کراچی کی اسٹاک, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرنا ہے. اور وہ تو 2 بلین تک کا کہہ رہے ہیں, لیکن میں 1 بلین لگاتا ہوں لیس سے. اس کے لیے ایک G2G کا میکنزم تھا, جو کہ میکنزم لاسٹ ویک کیبنٹ نے اپروو کر کے CCLC میں بھیج دیا ہے.
کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز CCLC، اور وہ اگلے ہفتے پیش ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ قانون بن جائے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام ہو جائے گا. سو دوسرا آپ کا یہ کام ہو گیا، 1 بلین اور آ گیا، تو اب 2.2 ہو گئے. اس کے بعد ایک دوست ملک نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ گیس بھی ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیں گے، اور 200 ملین سے 300 ملین کا ہوگا. میں 200 کے چھوٹی فگر لگا لیتا ہوں، تو وہ 2.4 بلین ہوتا ہے. تو یہ میں 4 بلین کے اوپر پہنچ گیا ہوں، اب میں 4.6 بلین پہ پہنچ گیا ہوں. اس کے علاوہ ایک دوست ملک نے $2 بلین ڈپازٹ کرنے کا کہا ہے، تو 6.6 بلین ہو گئے. اور ایک دوست ملک نے 2 بلین SDRs کا کہا ہے، جو کہ $2 بلین سے کئی زیادہ ہوتے ہیں. 2 بلین SDRs کو کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. نہیں، میں نام کسی کنٹری کا نہیں لے رہا ہوں. جی میں کنٹری کا نام نہیں لے رہا ہوں. فرحان بھائی دیکھیں، 2 بلین SDRs جو میں نے جو نمبر سنا ہے وہ $2 بلین سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور SDR اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ہوتے ہیں. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہو، کیونکہ میری ریکوائرمنٹ جو تھی وہ تو 4 کی ہے. میں تو ابھی آپ کو 8.5 کا حساب گرا چکا ہوں. جی نہیں، یہ اگر 2-3 دن پہلے شاید IMF والوں نے بھی یہ بات کی تھی، کہ انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے، اور IMF کی آلریڈی اس دوست ملک سے بات ہو گئی ہے اور وہ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اور کتنے ممالک یہ کر چکے ہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو دوست ملک ہے یہ اس بات کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ SDRs جو ہے وہ آپ کو دے گا. اب وہ 2 بھی ہو سکتا ہے 1 بلین بھی ہو، لیکن میں نے آپ سے جو گزارش کری کہ میں آپ کو اب تک 8 بلین کا حساب دے چکا ہوں، جو اگلے سال، اس سال رواں مالی سال میں مجھے مہیا ہوں گے. جو SDRs ہوں گے وہ دسمبر تک ہوں گے اگر ہوں گے تو، لیکن جو ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں تیل کی وہ فی الفور ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ڈپازٹس ہیں اور گیس کی ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں وہ کچھ دنوں میں ہوں گی. شاید اس کا وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے بھی منسلک ہو جائیں وہ. اور پھر جو انویسٹمنٹ ہے وہ صرف میرے G2G بل کے بارے میں رہ گیا، تو وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم 1-2 اور انویسٹمنٹس 1-2 دوست ملکوں کو بیچنے کا سوچ رہے ہیں G2G کے بیسس پہ. 2 چیزیں اور سوچ رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 بلین ڈالرز آئیں گے، لیکن ابھی میں اس پہ مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. ان میں انویسٹمنٹس میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کے پاور پلانٹس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میں مزید نہیں بولتا ہوں. تو یہ ہم سوچ رہے ہیں. تو یہ چیز ہوئی. تو میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، تھینک یو، کہ ہمارا فنڈنگ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. دوسری میں نے آپ کو بتا دی کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ بیلنس تقریباً ہو گئی ہے. امپورٹ جو ہے وہ اس مہینے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس سے زیادہ نہیں ہے. اب میں آپ کو 2 اور باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو ڈالر کی اڑان ہے یہ صرف پاکستانی روپے کے سامنے نہیں ہے، پوری دنیا کی کرنسی کے سامنے ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جب ٹویٹ بھی کیا تھا 3 دن پہلے، تو میں نے اس دن یہ لکھا تھا کہ پچھلے 1.5 مہینے میں روپیہ جو ہے وہ یورو کے اوپر اپریشیٹ کیا ہے، روپیہ جو ہے وہ برٹش پاؤنڈ سے اپریشیٹ کیا ہے، اور پچھلے 1.5 مہینے میں روپیہ جو ہے اس نے ین کے سامنے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن ڈالر کے سامنے اس لیے گرا ہے کہ ڈالر سب کرنسیز کے سامنے بڑھ جائے. ڈالر جو ہے وہ ہسٹوریکلی اس جنریشن میں کہتے ہیں ونس ان اے جنریشن جو انکریز ہے ڈالر میں آئی ہے. 22 سال کا ہائی کرا ہے ڈالر نے. 20 سال میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ انکریز کرا ہے فیڈ نے. جب وہاں پہ کیونکہ امریکہ میں مہنگائی ہو گئی ہے، انفلیشن ہو گیا ہے، تو فیڈ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے ہیں، تو تمام کرنسیز جو ہیں وہ ڈپریشیٹ ہوئی ہیں اور لوگ ڈالرز میں جا رہے ہیں. ویسے بھی انسرٹنٹی کے اندر ڈالر کو پوری دنیا کا انویسٹر جو ہے وہ سیف انویسٹمنٹ سمجھتا ہے. تو ڈالر جو ہے وہ سونے کے خلاف بڑھتا ہے، ڈالر تیل کے خلاف بڑھتا ہے، ڈالر گیس کے خلاف بڑھتا ہے، ڈالر یوریا کے خلاف بڑھتا ہے. تو وہ تمام چیزیں بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اور اسی طرح پاکستانی روپیہ بھی اس کے سامنے کم ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا. معاشی ایسی کوئی صورتحال میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے، کیونکہ ہم امپورٹ جو ہمارا روپے کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ امپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ہم امپورٹ ہی روک چکے ہیں، جب ہمارا ایکسپورٹ اور ریمیٹنس امپورٹ کے برابر آ گئی ہے، تو اس قسم کے نمبرز آنے کی کوئی جواز نہیں ہے، اس قسم کی ڈپریسیشن کا کوئی جواز نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ سیاسی ہلچل ہے.
اور ظاہر ہے کہ پچھلے آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے جولائی کہ اس وقت ہم کچھ جون کی بھی پیمنٹس کر رہے ہیں، اگلے مہینے جب اگست میں جائیں گے تو صرف جولائی اور اگست کی پیمنٹس ہو رہی ہوں گی، اور پھر اگست میں بھی انشاءاللہ ہم کم کر لیں گے جب امپورٹس کو، تو پھر اگست کے بعد سے تو یہ بہت، اگست کے مہینے سے جولائی کے بعد سے تو یہ بہت سب اسموتھ آؤٹ چیزیں ہو جائیں گی۔